آج کا ہمارا موضوع شہد کے فوائد ہیں اور اس میں چیدہ چیزیں جو کہ اہم ہیں، ضروری ہیں، جو ہمارے علم میں ہوتے ہوئے بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہد کا ذکر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہد پیش کیا گیا اور آپ نے بھی اس کو شفا قرار دیا۔ قرآن مجید میں بھی فیہا شفاء الناس کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی۔ صرف ایک منٹ اس کے نظام پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو چھتے کا نظام ہوتا ہے، کس طریقے سے مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑی مکھی رانی مکھی ہوتی ہے، کس طریقے سے اس کے مدد کرنے والی مکھیاں ہوتی ہیں۔ اگر اس کو پوری ہسٹری ہم پڑھیں تو مجھے کم از کم آدھا گھنٹہ چاہیے، لیکن اللہ کی قدرت کا مظاہر دیکھنے ہیں تو آپ صرف ان کے فنکشن دیکھیے۔ آپ یوٹیوب میں جائیے، آپ گوگل میں جائیے، فنکشن لکھیے کہ یہ بی جو ہوتی ہے، یہ جو مکھی ہوتی ہے شہد کی، اس کے فنکشن کیا ہیں، کیسے یہ شہد بناتی ہے، تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، کیسا نظام ہے، کیا سسٹم اس کے اندر رکھا گیا ہے کہ تنگ رہ جائے انسان۔ تو یہ اس جگہ سے شہد حاصل ہوتا ہے جہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم، ایک نظام ان مکھیوں کے لیے ہے کہ کس طریقے سے کارندہ ہوگا، کس طریقے سے ملکہ مکھی ہوگی، رانی مکھی ہوگی، ایک مکھی ایک دن میں 400 انڈے دے گی۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیں تو اللہ کی سبحان تیری قدرت کا کہنے کا دل چاہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ شہد کیا ہے۔ شہد بنیادی طور پہ ایک مکھی جو ہے، اس مکھی کے جو چھتا ہوتا ہے اس کا ایک سیال ہے جو ادھر سے جمع ہوتا ہے اور پھر اس کا چھتے سے ہم نکالتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ہنی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک بچے کو لایا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ اس کا پیٹ کا درد ختم نہیں ہو رہا یا اس کے پیٹ کے معاملات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماء العسل کے بارے میں بتایا کہ اس کو ماء العسل، شہد کو پانی میں ملا کے، تو جسے ہم ماء العسل کہتے ہیں، اور ماء العسل ایک دن پلایا گیا، 2 دن پلایا گیا، 3 دن پلایا گیا۔ تو مختصراً اس حدیث کا جو اصل لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ چوتھے دن جا کے اس بچے کا پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ تو بنیادی طور پہ یہ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ ماء العسل جو ہے وہ پیا جائے، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو یہ شہد ہے جسے ہم اگنور کرتے ہیں کہ اگر ہم مختلف شربت، مختلف کولڈ ڈرنک، مختلف ڈرنکس لینے کے بجائے اگر ہم صرف ماء العسل کی ڈرنک بنائیں اور اس میں صرف طریقہ کار کو اگر ہم سمجھ لیں اور اسے پئیں تو ہماری آدھی صحت تو بالکل اچھی رہے گی۔ اور اس کا طریقہ سمپل سا ہوتا ہے کہ پانی جب جوش میں آ جائے، جیسے ہم پتی ڈالتے ہیں تو اس جگہ پتی کی جگہ آپ کو شہد ڈالنا ہوتا ہے اور اس کے بعد چولہا بند کر دیجئے، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو دس از کال ماء العسل۔ تو یہ چیز جو ہوتا ہے جسے ہم شہد، اب یہ بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک جگہ تو یہاں تک بتایا گیا ہمیں کہ آنتوں کا السر کسی صورت میں ختم نہیں ہو رہا تھا ایک مریض کا، تو اسے بارش کا پانی منگوایا گیا اور بارش کے پانی کو ہلکا سا گرم کر کے اس میں شہد ملا کر اور دیا گیا تو اس کے آنتوں کا السر صحیح ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس شہد کے اندر سب دوسرا خاصہ یہ ہے کہ اگر اصلی شہد ہوتا ہے تو بنیادی بات میں پہلے بتاتے چلوں کہ دنیا کے اندر جو لوگ بھی شہد میں، آج بالکل کھلے عام ایک لفظ دنیاوی طور پہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ شہد کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں وہ قابل معافی نہیں ہیں۔ ہم اتنی جو تعریفیں کرتے ہیں، ہم اتنے جو حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم جو اتنے قرآن کی باتیں بتاتے ہیں، وہ صرف شہد کے بارے میں بتاتے ہیں جو اصلی شہد ہوتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اصلی شہد کو مارکیٹ میں آنے نہیں دیتے، اپنی فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں، جعلی شہد بناتے ہیں اور ملاوٹ والا شہد ملاتے ہیں، اسلام اور دین کا نام بدنام کرتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کے مجرم ہیں۔ تو یہ احتیاط کیجیے، یہ بڑی اہم دوا ہے، یہ بڑی اہم دوا ہے۔ یہ قرآن میں بھی اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس کا فرمان دے دیا کہ اس میں شفا ہے، تو اس میں شفا ہے۔ اور شفا کیوں نہیں ہو رہی؟ میں پیتا ہوں شہد، میں مریض پیتا ہوں، تو کیم صاحب تو بات ہے وہ شہد نہیں ہوتا، شہد اگر ہو تو پھر اس میں شفا ہوگی۔